السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بار بار ایسی مجلسوں میں جڑنے کی، بیٹھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس جمعہ میں مومن کی عظمت اور اس کی پاسداری اور قلبی اصلاح کے عنوان پر کچھ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ایک اصلاح ہوتی ہے جسمانی، ہاتھ پیر صحیح ہو، سر کا نظام صحیح ہو، اور اسی طریقے سے معدے کا نظام صحیح ہو۔ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میں صحت مند رہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے پر ایک قلبی نظام ہے، دل کا نظام ہے، کیونکہ تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی، تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ اگر دل کی بیماری نہیں ہے، ایک بندے کو اچھا ہے، خون کا سرکولیشن صحیح ہے، تو مطلب ہے وہ بندہ صحیح ہے۔ اگر دل کی بیماری ہے، کیونکہ دل ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، بندہ تھوڑا زور سے چلنے بھی ڈرتا ہے، بھاگنے ڈرتا ہے، آواز سے بات کرنے ڈرتا ہے، آوازیں سننے ڈرتا ہے، اس لیے کہ دل ہی اس کا بیمار ہو چکا ہے۔ تو ایک بیماری یہ ہے، اور ایک بیماری ہے دل کی صفائی ستھرائی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں کپڑے پاک صاف رکھنے کو آدمی پسند کرتا ہے، اسے اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھنے کو پسند کرنا چاہیے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا ان لکل مضغہ، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا بدن خراب ہے۔ سنو وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو دماغ بھی صحیح ہے، اگر دل صحیح ہے تو سینہ بھی صحیح ہے، اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم کا نظام صحیح ہے۔ آپ سائنٹیفکلی آپ جاننے کی کوشش کریں، کسی بندے کو اگر بجلی مارتی ہے تو پہلا اس کا اثر ہی دل پہ ہوتا ہے، بعد میں دماغ پہ ہوتا ہے۔ بجلی ہاتھ پر مار رہی ہے، پیر پر مار رہی ہے، کرنٹ جو ہے وہ چہرے پر لگا ہے، لیکن اس کا پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ دل پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس دل کو پاک رکھو، اس دل کو صاف رکھو، اس دل کو ستھرا رکھو، اس دل کو اچھا رکھو۔ اس دل میں اللہ ہے۔ انسان کے پورے جسم میں اگر چھان لے تو دل آپ کو ایک اہم لوتھڑا ملے گا، اس لوتھڑے کے اندر آپ کو اللہ ملے گا۔ اگر وہ صاف ہے تو آپ کے دل میں اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کامیاب رہو گے، تم قابل رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب تم مومن رہو گے۔ بزرگان دین کا فرمان ہے اگر بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ زبان کا مسلمان ہے، اگر بندہ زبان سے قرآن پڑھتا ہے، صرف زبان کی نیت ہے تو وہ زبان کا مسلمان ہے، اگر وہی بندہ دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ دل کا مومن ہے۔
دل سے قرآن پڑھتا ہے، اچھا ہے اس کی، اس کا ارادہ ہے کہ میں صرف زبان سے نہیں، میں اپنے دل سے بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت ساری جگہ پر مشوروں میں بیٹھ کر یا کہیں پر کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں چاہتا کہ آدمی دماغ سے بات کرنا چاہتا ہے، دل سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی بات کرے تو دل سے کرے، دماغ سے نہ کرے۔ سامنے میرا بھائی ہے تو میں اسے دل سے عزت کروں، صرف زبان سے نہیں۔ میرے دل میں اس کے لیے عزت ہو، اس کے لیے اہمیت ہو۔ اس لیے اپنے اللہ سے قلبی وابستگی جوڑیں، صرف زبانی وابستگی نہیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، تمہاری جسموں کو اللہ نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری صورتوں کو بھی اللہ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ کسے دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دل میں آگے کا کیا پلان ہے، پہلے سے تم نے کیا سوچ کے رکھا ہے، یہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں صرف ہمیں علم ہے، اللہ کو اس سے پہلے اس کا احساس ہو جاتا ہے، اس کا علم ہو جاتا ہے۔ قلبی وابستگی، میں جو بھی کر رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے جو بھی کرنا ہے آگے یہ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، مجھے کسی اور کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ایسی کیفیت اگر آپ کے اندر آ جائے تو فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ کا دل چاہتا ہے۔ اسی لیے کسی کی دل آزاری کرنے سے بچیں، کسی کا دل توڑنے سے بچیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، صحاح ستہ کی حدیثوں کی مستند کتابوں میں، دونوں کتابوں میں حدیث کی روایت موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ طواف فرما رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر یہ فرما رہے ہیں، کعبہ تیری کتنی بلند شان ہے، تیری کتنی عظمت ہے، تیری کیا اہمیت ہے، تیری کیا خوبیاں ہیں، تیرا کیا جلال ہے، تیری کتنی عزت ہے، لیکن یاد رکھ حرمت المؤمن اجرہ من حرمت الکعبہ، فرمایا مومن کی عزت، مومن کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک مومن کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے، اسے بچا کے رکھنا۔ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو کعبے کے غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں، روتے نہیں روتے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہے ہیں، حجر اسود کو چوم کر رو رہے ہیں، رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، بے ساختہ بے پناہ۔ لیکن وہیں جب کسی مومن کے دل کی آزاری ہوتی ہے تو ہمارے دل پر ایک احساس تک نہیں گزرتا۔ ہم ایک ایسی ہستی کے دل کو توڑ دیے جس کی عزت کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کر تھی۔ ہم نے بے جھجک، بے تاب ہو کر، بغیر کسی رکاوٹ کے ایک مومن کے دل کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ زبان سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، کام سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، سوچ سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، نظریے سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، سمجھداری سے بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ اس سے کتنا بچنا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خاص صورت کو اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرما دیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو سامنے فیس ٹو فیس تانا دینے والا ہے، خرابی ہے، ہمزہ ہے، لمزہ جو پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا، ایسے شخص کے لیے بھی خرابی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ،
اس کے لیے اللہ نے ایسی انگار کو تیار کر کے رکھا ہے جو انگار ڈائریکٹلی کیچ کرتی ہے، اس کے دل کو جلا کے رکھتی ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت میں اللہ نے اتنا بڑا پیغام دیا۔ تمام باتوں کا خلاصہ اپنے قلب کی، اپنے دل کی اصلاح کرو۔ جس دل سے تم اپنے اللہ کو رب مانتے ہو، جس دل سے تم اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہو، اسی دل میں تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار بسا ہوا ہے، اسے صاف کرو تاکہ اسے بسنے کی جگہ ملے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اپنے دل کو صاف رکھو، کسی کے تانوں سے بچ جاؤ۔ سمجھو ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ کسی کی دل آزاری سے تم بچ جاؤ، سمجھ جاؤ کہ لاکھوں کروڑوں گناہ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہمیں حفاظت کر لیا۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ جو سعادت تمہیں ایمان کی اللہ نے دی ہے، تمہارے بازوؤں کی زور سے نہیں دی ہے، اور یہ اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ اس کا شکر ادا کرو، اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے دیا ہمیں۔ ہم نے مانگا تھا کیا؟ ایمان مانگا تھا اللہ سے۔ دیکھو چوراہوں پر، گلیوں پر کتنے لوگ پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ درختوں کے سامنے جھک رہے ہیں، کہ ان کی یہ میعاد ہے، ان کی یہ نیت ہے کہ ان کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے صحیح سالم ایمان دے کے تمہیں مسجد میں بٹھا دیا، مجھے اور آپ کو اللہ نے اس کے گھر میں بٹھا دیا۔ ہم نے مانگا نہیں تھا، پتہ نہیں کس کی دعائیں تھیں، پتہ نہیں کن بزرگوں کی محنتیں تھیں، اللہ نے لا کر ہمیں مسلمان بنا کے اپنے گھر میں بٹھا دیا۔ اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے اور یہ رکھنا چاہیے اس بات کو۔ 3 برائیاں ایسے عام ہیں، ظلم، دھوکہ اور جھوٹ، اور جس بندے کے پاس بھی یہ ہیں اسے کبھی زندگی میں عزت نہیں ملتی۔ جس بندے کے زندگی میں، اس کی فطرت میں دھوکہ ہے، جس بندے کی فطرت میں جھوٹ ہے، جس بندے کے کام و کاج میں اس کی فطرت میں دھوکہ ہے، ظلم ہے، اسے کبھی عزت نہیں ملتی۔ اور 3 اچھائیاں ایسے عام ہیں، جس بندے کے اس دل میں، اس کی فطرت میں، اس کی زندگی میں ہے، ہمیشہ اسے عزت ملے گی۔ عدل یعنی انصاف، سچائی اور دیانتداری، اور اس کے فیصلے ڈائریکٹ آسمان سے اترتے ہیں، کسی کا ملاحظہ اس میں نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے اسے کبھی عزت نہیں ملتی، جو ظلم کرتا ہے اسے کبھی عزت نہیں ملتی، جو دھوکہ دیتا ہے اسے کبھی عزت نہیں ملتی۔ جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ہمیشہ وہ عزت کے ساتھ رہتا ہے۔ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ ہمیشہ عزت کے ساتھ رہتا ہے۔ جو دیانتداری، امانتداری کا پاس و لحاظ کرتا ہے، آسمان سے اسے اللہ عزت دیتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام خیر کے کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اگر دل ہمارا صحیح ہے، اس دل میں سچائی کا ارادہ ہے، اس دل میں انصاف کا ارادہ ہے، اس دل میں دیانتداری، امانتداری کا ارادہ ہے، تو سمجھو آپ کا دل صاف ہے، ستھرا ہے، سفید کپڑے کی طرح ہے، بغیر کروں کے، بغیر کسی نشانیوں کے آپ کا کپڑا جس طرح صاف ستھرا رہنا آپ کو پسند ہوتا ہے، اسی طریقے سے دل بھی آپ کا صاف رہتا ہے۔ اور اسی دل میں یاد رکھو اللہ بستا ہے، گندی جگہ پر اللہ نہیں بستا، اچھی جگہ پر اللہ بستا ہے، غلیظ جگہ پر اللہ نہیں بستا، پاک جگہ پر اللہ بستا ہے۔ اور فیصلے ڈائریکٹ آسمان سے، ڈائریکٹ خدا کی قدرت سے فیصلے۔ آپ کی صحت بھی برقرار، آپ کی مال و دولت بھی برقرار، آپ کی عزت بھی برقرار، سوسائٹی میں آپ کی شان بھی ویسے ہی رہے گی، بلند و بالا رہے گی، جیسا کہ آپ نے سوچا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس لیے قلبی اصلاح کی ضرورت ہے، ظلم نہیں کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو مارنا ہی ظلم ہے، کسی کے حق کو اس کا حق نہ دینا بھی ظلم ہے، کسی کے حق کو چھیننا بھی ظلم ہے۔ ایک بندہ ایک بات کا مستحق تھا، اس کے حق کو چھیننا ظلم ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے اسلام کی تاریخ میں ایسے ہستی ہیں
جن کی زندگی میں اللہ نے 3 بر اعظم کو فتح نصیب فرمائی، 3 بر اعظم، اور 3 بر اعظم میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو زکوٰۃ لیتا تھا، انصاف اتنی تھی۔ اور خود کے گھر کا حال ہے کہ بیوی محترمہ کپڑوں کے لیے پیسے پوچھ رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیوی کو، بیگم کو کپڑے دلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور حکومت 3 بر اعظم پر، سمجھو 10-12 ہندوستان اتنی بڑی زمین پر حکومت ہے۔ بیوی کی سوچ ہے کہ جہاں پناہ اگر آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں تو بہتر ہوگا، مجھے کپڑے بھی مل جائیں گے، ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور اگلے مہینے کے راشن کے لیے میں گھر میں کوئی مزدوری کا کام کر کے راشن لا کے ڈال لوں گی۔ چلو بات تو اچھی ہے۔ جو ملازم ہوتا ہے تنخواہ دینے کا، اس سے بلا کر کہا کہ تم اگلی مہینے کی تنخواہ مجھے جلدی ایڈوانس میں دے دو تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو ملازم پیپر اور قلم سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ یہ گارنٹی لکھ کر دے دیں اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، اگر آپ مجھے پیپر قلم میں لکھ کے دے دیں گے تو میں اگلے مہینے کی تنخواہ آپ کو ایڈوانس میں دے دوں گا۔ چپ ہو گئے، کچھ زبان سے نکلا ہی نہیں، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی انسان کی گارنٹی نہیں رہتی، حدیث پاک میں جملے موجود ہیں۔ تو 1 مہینے کی گارنٹی، تو واپس اپنے گھر میں آئے اور کہنے لگے بچوں کو کچھ بہلا کر کہہ دینا کہ آپ کے ابو کے پاس کپڑے دلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ عید کے دن کا موقع ہے، بچے جب فیملی کے بچے گھر کے اندر تشریف لائے تو ابا جان نے کہا کہ بچوں تمہارے باپ کے پاس عید کے کپڑے دلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا قیامت کے میدان میں تمہارے باپ کا سر بے ایمانی سے نہیں جھکے گا۔ بچوں نے کہا کہ ابا جان ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا باپ مسلمانوں کے مال پر ہاتھ تو نہیں ڈالا۔ ارے بیت المال اتنا بڑا ہے، اتنا بھرا ہے، چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کیا۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے 3 ملک کے بادشاہوں کو خبر میں دفن کیا ہے۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز اپنے کسی ساتھی سے کہہ رہے ہیں میں نے اپنے 3 بادشاہوں کو، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے 3 بادشاہوں کو خبر میں دفن کیا ہے۔ اور جب بھی ایک بادشاہ کو دفن کرتا تھا تو اس کے سر سے کفن کی گرہ کو کھول کر دیکھتا، اور یہ حال ہوتا کہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا ہوتا تھا۔ اور اپنے ساتھی سے کہا کہ جب میرا آخری وقت آ جائے، جب مجھے دفن کرنے کا موقع ہو، تمہیں یہ وصیت ہے اور تمہیں یہ اپیل ہے کہ مجھے دفن کرنے کے وقت میں بھی تم میرے کفن کے گرہ کو کھولنا اور دیکھنا کہ کہیں میرا چہرہ قبلے سے ہٹا تو نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، ساتھی نے وصیت کے مطابق خبر میں اتارنے کے بعد کفن کا گرہ کھول کر دیکھا، برابر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا۔ اور ایک چٹھی سارے لوگوں کے درمیان میں اڑتی ہوئی آئی، اور جس کو وصیت کی تھی اسے وہ چٹھی ملی، اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر ابن عبدالعزیز۔ اللہ تعالیٰ بری ہے عمر ابن عبدالعزیز سے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ 3 بر اعظم پر حکومت کرنے کے باوجود کیا لے کے گئے؟ اللہ کی رضامندی لے کے گئے، اللہ کی خوشنودی لے کے گئے، اللہ کو خوش کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کبھی بھی کسی بھی بات کو چھپانا پسند نہیں کرتا، اگر کسی کا ارادہ مسجد کی ذمہ داری سنبھالنے کا یا مدرسے کی ذمہ داری سنبھالنے کا ہے، کسی اسلامک ٹرسٹ کو سنبھالنے کی نیت ہے، کسی انسٹیٹیوٹ کو چلانے کی نیت ہے، تو پہلے اپنے دل میں اپنے اللہ کو بٹھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، خدا کے پاس حساب دینا ہوگا۔
ایک روپے کا بھی حساب دینا ہوگا، ایک آنے کا بھی حساب دینا ہوگا، ایک ایک سطر کا بھی حساب دینا ہوگا، ایک ایک کنکر کا بھی حساب دینا ہوگا۔ کیا معمولی سمجھا ہے مسجد کی ذمہ داری، مدرسے کی ذمہ داری، اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری، اسلامک ٹرسٹ کی ذمہ داری، یتیم خانوں کی ذمہ داری معمولی چیز ہے کیا؟ اور سمجھ گئے ہم ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ مسجد یا مدرسے کا سیکریٹری بن جانا، مسجد یا مدرسے کا صدر بن جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی اس وقت ہے جب کہ اس کو اسی کے طریقے پر چلایا جائے، اسے نبھایا جائے، اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ 3 بر اعظم کا سردار زندہ ہے، اسی وجہ سے اس بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں ہے، مطلب ہے کوئی غریب مسکین موجود نہیں ہے۔ ایسے انصاف، خود کے گھر میں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، ایسے انصاف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ دماغ میں بیٹھ رہی ہے کیا؟ اپنے دماغ کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ گھر کے اندر 4 بچے ہوتے ہیں، 4 بچوں میں کپڑوں میں انصاف کرنا نہیں آتا ہمیں۔ گھر میں 4 بچے ہیں، ان کے 4 بچوں کے چاکلیٹ میں ہمیں انصاف کرنا نہیں آتا ہے۔ گھر میں 4 بچے ہیں، ان کے 4 بچوں کی پڑھائی لکھائی میں دھیان رکھنے میں ہمیں انصاف، عدل، بیلنس کرنا نہیں آتا ہے۔ تو مسجد کی ذمہ داری، مدرسے کی ذمہ داری، یتیم خانوں کی ذمہ داری، ٹرسٹیوں کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرنے والوں کو قبول کرے، اللہ کرنے والوں کو قبول کرے، انہیں ہمت دے، انہیں طاقت دے، انہیں شجاعت دے، انہیں عزت دے، انہیں دولت دے، سب کچھ دے۔ لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہیں جب وہ انصاف کریں گے، عدل کریں گے، اس کا خاص خیال رکھیں گے جتنا اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ورنہ اگر ان باتوں کا ارادہ نہیں ہے تو نہ لیں ذمہ داری۔ ہماری ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے ذمہ داری ادا کرنے کی۔ اگر ان باتوں کا خیال نہیں ہے تو نہ لیں۔ اسلام کی تاریخ کے واقعات کو بتا کر آپ کے سامنے میں ایک احساس کو زندہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس لیے زندہ کرنا چاہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن آپ بھی کہیں اس لائن میں نہ کھڑے ہوں جس لائن کی آخری تار جڑتی ہے جہنم سے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو، آپ بھی جنت میں جائیں، ہم بھی جنت میں جائیں، ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ، ہمارے محلے والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے شہر والے، ہمارے ملک والے سب جائیں اللہ کو راضی کر کے جنت میں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے نکال دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ وہ یہیں پر ہو، وہ یہیں پر اس کی تیاری ہو، یہیں پر اس کی فکر ہو، یہیں پر اس کا احساس ہو، یہیں پر اس کی ذمہ داری ہو، تبھی جا کر پہنچ سکتے ہیں، ایک کامیاب جگہ پر پہنچ سکتے ہیں اور اپنا مقام اور ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو شخص اللہ کے سامنے قیامت کے دن روز محشر میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے بچ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ وہیں پر رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہیں پر تیاری جو بھی ہو یہیں پر کرو، بعد میں کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اور میں اگر ذمہ داری سے معذرت کے ساتھ کہوں، تمام برائیاں، تمام بے ایمانیاں، تمام غیبتوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ، تمام فسادات کی جڑ پیدا ہوتی ہے وہاں سے جہاں سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں خدا کا ڈر ختم ہو گیا وہیں سے برائی شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں خدا کا ڈر زندہ ہے، جہاں خدا سے محبت زندہ ہے، وہاں برائی کو جگہ نہیں ہے۔ جہاں خدا کا ڈر زندہ ہے، جہاں خدا کے لیے محبت زندہ ہے، جہاں خدا کے لیے کرنے کا جذبہ زندہ ہے، وہاں ہماری نماز نہیں چھوٹ سکتی، وہاں ہماری فجر نہیں چھوٹ سکتی۔ آپ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً میں یہ یقین کے ساتھ کہوں 80% طبقہ ہمارے اپنے ہی گاؤں کا بیٹھا ہے، باقی 20-25% طبقہ مسافروں کا ہو سکتا ہے، باہر گاؤں سے آنے والا ہو سکتا ہے۔
لیکن وہ بھی سنیں اور یہاں کے اپنے بھائی بھی سنیں. ہم یہاں اتنے بیٹھے ہیں تو اتنوں کے لیے ہی یہ مسجد بنی ہے نا بھائی؟ بات تو صحیح ہے نا؟ یہاں جتنے بیٹھے ان کے لیے ہی تو یہ مسجد بنی ہے. لیکن صفیں کتنی بھرتی ہیں آپ 5 وقت کی نماز میں؟ تھوڑا سا سوچیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، اگر ہمارے اپنے ننجن گوڑ کے علاقے کی یہ مسجد ہے تو اس کی آبادی کی ذمہ داری کیا چامراج نگر والے آ کے کریں گے، یا پھر میسور والے آ کے کریں گے، یا پھر ہلرے گنوال والے آ کے کریں گے؟ بتاؤ نا، مجھے بتاؤ تو صحیح بھائی. یا نگرلے والے آ کے کریں گے کیا ذمہ داری؟ اسے آباد کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسے آباد کرنے کی، اسے بھرنے کی، اس میں نمازیوں کی تعداد اور کثرت سے لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے، یقیناً ہماری ہے. اور ہم نے چندہ کس لیے دیا تھا اس مسجد کو؟ کس احساس کے ساتھ ہم نے بنایا تھا اس مسجد کو؟ سب نے محبت سے دیا، سب کھڑے ہوئے، سب بنائے. کس لیے بنایا تھا؟ آباد کرنے کے لیے بنایا تھا یا برباد کرنے کے لیے بنایا تھا؟ آباد کرنے کے لیے بنایا تھا. تو آباد کرنا ہمارا کام ہے. ایک دکان ہم مارکیٹ میں لیتے ہیں، 5 سے 10 لاکھ اس کا ایڈوانس ہوتا ہے، ماہانہ 50 سے 1 لاکھ تک اس کا کیا ہے تنخواہ ہے، مطلب کیا ہے اس کا کرایہ ہوتا ہے. اگر اس دکان کو اتنے پیسے دینے کے بعد گراہک نہیں جم رہے ہیں، بیاپار نہیں ہو رہا ہے، لوگ آ کر سامان خرید کر نہیں جا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے دکان نہیں چل رہی ہے، ہمارا ایڈوانس دینا بیکار ہے، ماہانہ ہمارا کرایہ دینا بیکار ہے. یہی تو مطلب ہے نا. اسے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور یہ میں بات بزنس اور بیپار کی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات اس چیز کی کر رہا ہوں جہاں پر ہماری اپنی آخرت بنتی ہے، جس کو ہم نے 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپیوں تک، 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپیوں تک چندے دے دے کر ہم نے بنائے تھے. کسی نے لوہا دلایا، کسی نے سیمنٹ دلوایا، کسی نے الیکٹرک کا کام کروایا، کسی نے صفائی کر دی. کوئی دے نہیں سکتا تو وہ صفائی کرے، اس پہ بھی اجر و ثواب ہے. سب کچھ کیا، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آباد نہ کیا تو سمجھو جہاں جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس شہر میں، جس صوبے میں خدا کا گھر آباد نہیں ہوتا، وہ محلہ برباد ہوتا ہے، خدا کی نظروں میں برباد ہے. اور جس قوم کے مسلمانوں کی دلوں میں مردہ صفت ہوتی ہے، وہ قوم کبھی زندہ نہیں ہو سکتی. تمہاری زندگی نمازوں سے ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو. اسے آپ آباد کرو، آپ کا گھر آباد رہے گا، آپ کے دکان مکان سب آباد رہیں گے. آپ اس کو آباد کر لو، جسے آپ پیار محبت سے بنائے اسے آباد کرو. اسے برباد کرنے کے بہانے پہ نہ چھوڑو. یہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ کی محبت کا زینہ ہے، یہ آپ کے ایمان بننے کی فیکٹری ہے. اسے آباد کرو. آپ اسے کیوں اکیلا چھوڑ رہے ہو؟ اسے یتیم کیوں بنا کے رہ رہے ہو آپ اپنے گھروں میں؟ اگر خبر کے گڑھے میں، خبر کے بستر پر آرام کی، سکون کی، چین کی نیند اگر سونا ہے تو اسے آباد کرنا ہے. اگر وہاں پر کانٹوں کے بستر پہ ہی سونے کا ارادہ ہے تو پھر آپ کا اپنا بستر اچھا ہے، بہت اچھا ہے. وہ اے سی کے نیچے، وہ فین کے نیچے، وہ کولر کے نیچے، وہ بہترین نہالی کے اوپر، قالین کے اوپر، آپ بہترین سے کمبل کے نیچے جو آرام سے نرم نرم تکیے پر جو ٹیک لگا کر سو رہے ہو، اگر یہ پسند ہے، اگر یہ پسند ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں خبر کے کانٹوں کا بچھونا بھی آپ کو پسند ہے. اگر وہ پسند نہیں ہے تو پھر فجر کی اذان کے ٹائم پہ آپ کی نیند آپ پر حرام ہونا چاہیے. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ ایمانی کیفیت ہے. مجھے خدا کے لیے اٹھنا ہے تو پھر اٹھ ہی جانا ہے. قیامت کے دن تمام خبروں سے مردے اٹھیں گے، اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے. ایک دن تو اٹھنا ہی ہے مرنے کے بعد. پڑھتے نہیں پڑھتے دفنانے کے ٹائم پہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں تم کو جانا ہے، اور دوبارہ اسی مٹی سے تم کو اٹھایا جائے گا. اور کہاں کھڑایا جائے گا؟ میدان محشر میں.
اور اس دن بندہ سوچے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ہر آدمی یہ سوچے گا، ہر آدمی یہ دیکھے گا اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. اور کافر تو بڑا 100% افسوس ہے، کاش میں مٹی ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. کافر سوچے گا، مسلمان سوچے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا. اچھا آدمی ایماندار سوچے گا میں نے آگے کیا بھیجا، کاش کچھ اور بھیج لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور ایک کافر اللہ کا منکر کہے گا میں دنیا میں مٹی ہی بن کے پیدا ہو جاتا، یا پھر اس وقت میں مٹی رہتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ تمام باتیں آپ کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور آپ کی فکر کو زندہ کرتی ہیں. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر اپنے ایمان کو جگاؤ، جذبہ بناؤ. فجر کی نماز میں مسجد بھر جائے، جس دن مسجد بھر جائے آپ کا ملک بھی آباد ہے، آپ کی تعلیم بھی آباد ہے، آپ کی عزت بھی آباد ہے، آپ کا گھر بھی آباد ہے، آپ کے بچے بھی آباد ہیں، آپ کے کاروبار آباد ہیں، سوسائٹی میں آپ کی شان آباد ہے. اگر خدا کا گھر آباد نہیں ہے تو پھر میں کوئی الفاظ بدل کر نہیں کرتا، ڈائریکٹ کہتا ہوں ہماری سب کچھ برباد ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کچھ کڑواہٹ ہے بولنے میں تو معاف کریں، بڑی معذرت کے ساتھ. اسی لیے کہ بیماری کڑوی چیز سے ہی دور ہوتی ہے. کبھی میٹھی چیز، یہ بچوں کے لیے میٹھا کھلاتے ہیں، سمجھداروں کے لیے کڑوی دوا ہوتی ہے، نا سمجھوں کے لیے میٹھی دوا ہوتی ہے. اگر آپ سمجھدار ہیں تو کڑوی دوا آپ کے لیے سب سے بہتر ہے. کڑوی دوا پی لو، اچھی صحت مند زندگی گزارنے کی کوشش کر لو، اور آپ کی صحت، آپ کی تندرستی، آپ کی طاقت، آپ کی توانائی اور آپ کی عزت، آپ کی محنت، آپ کی سب کچھ نماز میں ہے. نماز کو آباد کرو، مسجد کو آباد کرو. مسجد سے محبت اگر سچے دل سے ہے تو پھر مسجد آپ کی بھر جائے گی. ہر مسجد کے لیے بات ہے، صرف ہماری اس مسجد کے لیے نہیں ہے، سب مسجدوں کی بات ہے. کریں گے نبی انشاءاللہ. اور خصوصاً کسی کی دل آزاری سے بچ جاؤ، دل شکنے سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، حسد سے بچ جاؤ. اور جب آپ بچ گئے تو سوچ لو لاکھوں کروڑوں گناہ سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. لاکھوں کروڑوں گناہ سے آپ بچ گئے. اگر کسی کی غیبت سے، کسی کے تانے سے، کسی کے دل آزاری سے، کسی کے دل توڑنے سے اگر آپ بچ گئے نا، سمجھو لاکھوں کروڑوں گناہ سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. آپ با ایمان با سلامت ہیں. کریں گے نا عمل انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو بے حد درجہ بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.